of us and our gatherings, there are a number of people, they used to tell a lie and जिसकी प्रैक्टिस होती है, once who make this practice, तो लोगों का एतमाद उससे उड़ जाता है. एक बहुत बड़ी बुराई ये है, और वो मशहूर वाकया गडरिया का कि शेर आया. फर्स्ट टाइम उसने कहा तो लोग मदद के लिए आ गए, और जब आए तो देखा कि देयर इज नथिंग, कुछ भी नहीं है वहां पर. बहरहाल उसको बुरा भला कह के चले गए. फिर उसको चंद दिन के बाद शरारत सूझी झूठ बोलने की, और उसने फिर शोर मचाया, शेर आया. तो दोबारा आए लोग उसकी मदद के लिए, देखा कि कुछ भी नहीं. तो अब 2 मरतबा के झूठ से लोगों का एतमाद उठ गया, रियलाइज नहीं कर रहे थे उस पर. अब थर्ड टाइम क्या हुआ कि हकीकत में शेर आ गया. अब उसने दोबारा शोर मचाया, सहबारा शोर मचाया कि शेर आया. लेकिन लोग चूंकि उसके झूठ को सुनकर उस पर एतमाद नहीं कर पा रहे थे, तो कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया, और नतीजतन जो है वो शेर आया और उसको चीर फाड़ कर चला गया. तो मुआशरे के अंदर भी अगर हम गौर करें तो जो झूठा शख्स होता है, बार बार पर झूठ बोलना, या बाज़ औक़ात वो झूठ बोलने वाला ही समझता है कि शायद मैं अपनी जो है ना वो चिकनी चुपड़ी बातों से और पहलूदार बात से सामने वाले को जो है वो धोखा दे रहा हूं, लेकिन सामने वाला समझ रहा होता है. तो उससे क्या होता है कि आपकी शख्सियत जो है वो डैमेज हो जाती है, और आइंदा जो है आपकी बात पर एतमाद नहीं रहेगा. हम अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें, if we see the life of our holy prophet sallallahu alaihi wasallam, even before announcing his prophethood, ऐलान नबूवत से पहले ही सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार कैसा था कि लोग आपको सादिक व अमीन कहा करते थे. कितनी बड़ी एक किरदार की बात है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहां तक कि अरब जो कि जुहला थे, इग्नोरेंस का जमाना था, लेकिन फिर भी वो एतमाद करते थे अपने फैसलों में कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसला करेंगे तो हमें उन पर एतमाद है, और अपने फैसलों को लाया करते थे. तो सिद्क, सच्चाई, झूठ से इज्तिनाब, ये एक नेचुरली कितना एक खूबसूरत अमल है कि लोगों का एतमाद बढ़ता है, और लोग उस पर जो है वो एतमाद करते हैं, और उसकी बात का जो है वो वजन रहता है. लेकिन आजकल इसकी तरफ तवज्जो बहुत कम होती है. Yes, which relates to Hadith Kareem also, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू उमामा बाहिली रदियल्लाहु ताला से रिवायत है कि मोमिन की खसलत जो है, मोमिन की जो पैदाइश, उसकी नेचर किसी भी चीज़ पे हो सकती है, भले दीगर गुनाह हो या ना हो, लेकिन 2 चीज़ें इल्ला कह के सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका इस्तिस्ना फरमाया, एक्सेप्शनल. वो ये है कि खयानत और झूठ, इस पे मोमिन की नेचर नहीं हो सकती. इट ऑल्सो रिलेट्स टू योर नरेशन. यू हैव टोल्ड दैट अ मोमिन can never be a liar. Yes, cannot be a liar. Yes, mashallah. And why not? मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो सच बोलना है, सच्चाई है, इसकी बुराइयां तो हमने सुनी, लेकिन ये बेसिक ट्रेनिंग्स का हिस्सा होना चाहिए. बिकॉज व्हेन अ चाइल्ड ट्रेन्ड इन हिज हाउस, अगर वहां पर उसको झूठ से बचने और सच बोलने की आदत दे दी जाए, तो फिर वो बड़े होकर भी उसको अपना लेते हैं, क्योंकि इट्स अ हैबिचुअल थिंग. एक बंदे की आदत के अंदर ये चीज शामिल हो जाती है. ये नहीं होता कि हर शख्स जो है वो कसदन ही हर वक्त अपने आप को झूठा करार देना चाहता है, बल्कि उसकी माज़अल्लाह फितरत में ये चीज शामिल हो जाती है, झूठ बोल कर कि फिर उससे जो है वो बचना जो है मुश्किल हो जाता है. महीने की मुनासबत से जी आप कुछ फरमाइए. Alhamdulillah pointed out this problem in his very famous book about backbiting, Ghibat ki tabakariyan, on page number 56. I want to just share that paragraph because it is very much appropriate to share at this time. Yes, at this time, this paragraph. The heading goes like that: don't make false promises to children. MashaAllah. Please repeat it. Very necessary for all the viewers of Mother channel. Do not make false promises to children. Yes. And the paragraph I'm relating here is authored by the Amir Ahl Sunnah Shaykh Tariqat, the founder of Dawat Islami, and the book in the name of Pearls of Backbiting, Ghibat ki Tabakariyan, annotated by Al-Madinatul Ilmiya and published by Al-Maktabatul Madina.
Baba says, Bahar Shariat, volume 16, page number 159 to 160. I am presenting here the translation that is done by the translation department of the Dawat Islami. Cites a narration from Sunan Abu Dawood and Bayhaqi that Sayyiduna Abdullah bin Amir radiyallahu ta'ala anhu has narrated, Prophet sallallahu alaihi wasallam had come to our home. My mother said, "Come, I will give you something." Hearing this, the noble Prophet sallallahu alaihi wasallam asked, What do you intend to give? She said that she had intended to give dates. Upon which the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam said, if you had not given anything, it would be written down as a lie. That is in your account. It's a very important thing we will discuss, but there is a sign that Abdul Habib Bhai Rukni Shura is with us by call. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaba, welcome. MashaAllah. This is very good opportunity to be with you in the MashaAllah Madani Mukalma about the line. First of all, I congratulate all of you and also thankful for you and all our Islamic brothers because of this is a very good effort for all Islamic brothers. We are trying to. Alhamdulillah, I'm thinking you that this is a good effort because Islamic brothers know that we are trying for that because they are don't think or don't easily understand Urdu. That's why you are trying your best to speak in English. Yeah. And I'm very much thankful for all of you on behalf of Majlis Darul Amul Majlis Overseas that you are trying your best. Alhamdulillah, today's topic is very amazing and very important because this is the ill, which ill is within society, and this is such a big ill that unknowingly so many sins occur. Like our Islamic brothers told as Hadith lead us or guide us that the one sign of hypocrisy is lying. Yes. This is the big sin. And I also share with you one hadith that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, destruction is for him who speaks and causes people to laugh through lying. Destruction is for him. Destruction is for him. He told 3 times. ہلاکت ہے اس کے لیے کہ جو اس لیے جھوٹ بولتا ہے, اس لیے بات کرتا ہے کہ لوگوں کو کہتا ہے. اب everybody try to make jokes and lying jokes, and we all have to realize that don't speak lying because Allah Tabarak wa Ta'ala says in Quran Majid, La'natullahi ala al-kadhibin. Allah's curse is on the liars. اللہ کی لعنت جس پر ہو جائے اس کا پھر کیا حال ہوتا ہے. ہم بہت سارے اسلام بھائی اس وقت ہو سکتا ہے سن رہے ہوں گے, ہمارے پاس بہت سارے پرابلمز رہتے ہیں, فیملی پرابلمز ہوتے ہیں, بیماریاں ہوتی ہیں, کاروبار نہیں چل رہے ہوتے ہیں, ہم یہ شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ویل سیٹ نہیں ہو پاتے. تو کبھی غور کیجئے کہ اگر خدا نہ خواستہ اللہ عز و جل forbid, if we have a habit of telling lying, then how we have a barakat, how we have a good health with us. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت جب جھوٹوں پر ہے تو ہمیں جھوٹ سے بہت زیادہ پرہیز کرنا چاہیے. ایک اور حدیث پاک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ڈرا دینے کے لیے کافی ہے. The Rasul of mankind, the peace of our heart and mind, the most generous and kind, sallallahu alaihi wasallam said, when one speaks and does so only to create laughter amongst people, then due to this he falls into the depth of the fire. It is of greater distance between the sky and the earth. آسمان و زمین کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنے بڑے فاصلے سے وہ گرتا ہے. اپنے پیارے آقا کیا پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں, اگر وہ ہم سب اپنے ہارٹ کے اندر اس کو بٹھا لیں, the slip of the tongue is much greater than the slip of the foot. پاؤں کے پھسلنے سے زیادہ زبان کی پھسلن ہے. بہت ساری ہماری ریلیشنز بروک ہو جاتی ہیں, بہت سارے ہمارے فرینڈز ہم سے دور ہو جاتے ہیں, بہت سارے ہمارے یہ سمجھ لیجیے کہ کاروباری معاملات ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اس زبان کی غلطیوں کی بنا پر, کسی کا دل توڑ دینے کی بنا پر. تو آج ماشاءاللہ بہت زبردست ٹاپک آپ نے لیا ہے. ہم سب کو آج کی رات یہ نیت کرنی چاہیے. میں امید رکھتا ہوں کہ آپ ایک 2-3 دن بعد جو ایک طوفان بدتمیزی برپا کیا جاتا ہے 1 اپریل کو, آپ اس پر بھی کچھ کلام کریں گے. گویا یہ تو جھوٹ منانے کا دن منایا جاتا ہے.
یہ ایسا دن منایا جاتا ہے کہ یہ شیطان نے ہمارے درمیان اس کو رائج کر دیا. پیپل کال اٹ اپریل فول وچ مینز میک یور فرینڈز اینڈ ڈیئر ونز لک لائک فولز بائی لائنگ ٹو دیم. یہ گناہوں بھرا کام ہے, مسلمانوں کا یہ طریقہ نہیں ہے, اس سے توبہ بھی کرنی چاہیے. اور اسد بھائی اس میں ایک اور پرابلم یہ کہ وی آر آلسو ٹیچنگ ڈیلیبریٹلی ٹو اوور چلڈرن ٹو ٹیلنگ لائز. اب والے گھر میں ہوتے ہیں وہ بچوں کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ جا کر کہہ دیجیے ابو گھر پہ نہیں ہے. اٹ مینس وی آر ٹریننگ ہم. پھر ہم بعد میں کہتے ہیں میرا بچہ بڑے جھوٹ بولتا ہے. اف وی آر ٹیچ آور چلڈرن ٹو ٹیل لائی, ان دا فیوچر وہی بچہ ہم سے لائی کر رہا ہوگا, وہ ہمیں ٹیچ کر رہا ہوگا. ہمیں پتا چلے گا کہ ہم نے بچپن سے اس کی پریکٹس بنا دی ہے جھوٹ بولنے کی. بالکل اسی طرح بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو ہم انڈیلیبریٹلی انٹینشنلی ہمیں پتا بھی نہیں ہوتا, مگر ہم اپنے بچوں کو جھوٹ کی ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں. فون آتا ہے تو کہتے ہیں کہہ دو بیٹا ابو سوئے گئے. اب یہ سب چیزیں ہم بچے کو بچپن سے بتا رہے ہیں. جھوٹ بولنا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن یہ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ اتنا برا. پہلے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ the one who lies, the angels travel a distance from the bad smell of his mouth. اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتے دور ہو جاتے ہیں. اب آپ پوچھیے, اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے گا کہ ہمیں بدبو نہیں آتی, ایوری ٹیلنگ لائز. اس کی امیر علیہ سنت اپنے مدری مذاکرے میں بڑی پیاری مثال دیتے ہیں کہ جس طرح وہ گندگی صاف کرنے والا جمعدار وغیرہ ہوتا ہے اس کو بو نہیں آتی ہے کیونکہ اس کی ناک کٹ جاتی ہے, ہمیں بو آتی ہے. اتنے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں ایوری ٹیلنگ لائز, تو ہمیں وہ اسمیل نہیں آتی, ایک رشتہ دور ہو جاتا ہے. تو ماشاءاللہ آپ اپنے ٹاپک کو جاری رکھیے. میں بھی یہی میسج دینا چاہوں گا مدری چینل کے ناظرین کو, اسپیشلی اسلامک بردرز آف UK, یورپ اینڈ افریقہ اینڈ آل اوور دا ورلڈ. یہ ہمارے اسلامی بھائی آپ ہی کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری کریں گے کہ ہم انگلش میں بھی کچھ ڈسکشن کریں. اف یو وانٹ ٹو کنٹریبیوٹ اور یو وانٹ ٹو جوائن اوور مدنی مکالمہ وایا کال, یو کین کال اس. آپ ہمارے اس مدنی مکالمے میں کال بھی کر سکتے ہیں. بالخصوص انگلش کالز کو ویلکم کہیں گے. آج یہ پلیٹ فارم ہے آپ کے پاس, اس مدنی مکالمے کے ذریعے آپ پوری دنیا کو میسج دے سکتے ہیں. جھوٹ کتنی بری بلا ہے. اگر آپ کو کوئی ایسا بیڈ ایکسپیرینس ہوا ہو کہ جھوٹ کی بنا پر کوئی رشتہ داری بروک ہو گئی ہو, کوئی پرابلم کریٹ ہوا ہو, بتائیے مدنی چینل کے ناظرین کو تاکہ سب جھوٹ سے توبہ کریں. اور آج ہم نیت کریں. ایک آخری بات کہہ کر پھر انشاءاللہ آپ کے درمیان جو مخل ہوا اس سے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ یہ بات بہت پیاری بزرگوں سے ہوتی ہے کہ سچ کو آنچ نہیں, سچا جو ہے وہ کامیاب رہتا ہے. آپ کو